ملک بھر میں زبردست قسم کی انتخابی مہم چلا کے اب الیکشن دن کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کے چاروں صوبے میں گئے. ایک جماعت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری بنے گی، لیکن وہ سندھ بلوچستان نہیں آئے اپنی بھرپور انتخابی مہم کر کے. آج اس وقت لاڑکانہ میں موجود ہیں. بلاول صاحب، کیسی آپ کی کیمپین رہی اور اس کیمپین کے بعد اب آپ کی کیا امید ہے؟ شکر الحمدللہ. کیمپین تو بہت ہی اچھا چلا. میں پاکستان کے عوام کے شکر گزار ہوں، چاروں صوبوں کے عوام کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے ہمیں محبت دکھایا. جس طریقے سے انہوں نے جگہ جگہ ہمارا استقبال کیا، بے مثال تھا. میں یہ کبھی بول بھی نہیں سکوں گا. اب رہی میں ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نے محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. اب پاکستان کے عوام کے اوپر ہے کہ اگر وہ کل بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں، اپنے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو میں پر امید ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو سرپرائز دلوائے گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آئی تھنک نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس ملک میں وہ واحد وفاقی جماعت ہے جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تو پورا ملک میں اپنے کیمپین چلایا. اور نون لیگ نے بہت ہی خطرناک ایک پیغام بھیجا ہے. عادی بھی ہیں وہ یہی پیغام بار بار بیچتے ہیں. ثابت ایک بار پھر کر دیے ہیں کہ وہ پنجاب کا جماعت ہے، وفاق کا جماعت نہیں ہے. انہوں کیا پیغام بیچ رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کے عوام کو. اکثریت جو پختونخوا ہے، ایک تو حلقے کے علاوہ انہوں نے وہاں بھی کچھ کیمپین نہیں چلایا. ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کا کیپٹل شہر ہے، وہاں اپنی شکلیں نہیں دکھائی. وہ کیا پیغام بیچ رہے ان تمام علاقوں کو کہ وہ پاکستان کے حصے نہیں ہیں. ان کے عوام کے جو ووٹ ہے اس پہ وہ ووٹ چاہیے نہیں ان کو. ان کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. ماشاءاللہ تمام جو ان کی قیادت ہے وہ کیمپین میں تھے. میاں صاحب تھے، مریم بی بی تھی، حمزہ شہباز صاحب تھا، شہباز شریف صاحب تھا. اور ان میں سے کسی ایک کو آدھا گھنٹہ کی بھی نہیں ملا کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو اس ملک کی معیشت کو چلاتی ہے کہ وہ وہاں آ کے کوئی کیمپین کرے. ہم پاکستان کے عوام کا عزت کرتے ہیں. ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تکلیفیں اٹھا کے خطرات کے باوجود باہر نکلے، ہمارے لیے ووٹ ڈالے، تو کم از کم ہمیں اگر ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ کا عزت کرتے ہیں تو کم از کم جو بنیادی چیزیں ہوتے ہیں کسی کیمپین کا، منشور کا ٹائملی دینا، پورا جگہ پہ پہنچنا، یہ ایک جو میرا معاذرہ کا ڈبیٹ کا جو چیلنج تھا وہ بڑے دکھ ہے آپ کو انہوں نے قبول نہیں کیا. دن تو گزر گئے. یار دکھ تو کیا، مجھے افسوس کی بات ہے. اب 2024 میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم اپنی جمہوریت میں بہتری چاہتے ہیں. پوری دنیا میں جو وزیر اعظم کے امیدوار ہے یا صدر کے امیدوار ہے، وہ اپنے میڈیا کے سامنے، اپنے ملک کے اپنے عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے، اپنے منشور سامنے رکھتے، اور پھر جو عوام ہے وہ ایک انفارم ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ ان میں واقعی کون زیادہ قابل ہے کہ وہ اس ملک کا دیکھ بھال سنبھالیں. دوسری بات کیمپین کے حوالے سے کہی کہ آپ کی کارکردگی سندھ میں جو ہے وہ ہماری مہم ہے. تو ایک تو پھر اگر یہ واقعی یہ سچ تھا تو کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ آ کے میرے ساتھ ڈبیٹ کر کے مجھے شکست دلوا دیتے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ہم نے غلط ثابت کر دیا. شہباز شریف کو آصف علی زرداری صاحب ملک کا وزیر اعظم بنوا جاتے ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آصف علی زرداری کو کیا مشکلات ہیں؟ ایک تو بالکل میں آئی ڈونٹ تھنک کہ شہباز شریف صاحب، جہاں بہت سے میں نے تعریفیں بھی کی ہیں اس کی محنت کی اور کافی چیزوں کی، مگر جہاں تک اس ملک کا وزیر اعظم کے جہاں میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے یا میرے پارٹی نے نامزد کیا ہے، میں چاہوں گا کہ میں ایک نیا سوچ لے کر آؤں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرح اس ملک کو نہ چلائیں. صدر زرداری صاحب نے، ہم سب نے مل کے قوم کی مفاد میں، جمہوریت کے مفاد میں ایک فیصلے لیا. وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں،
obviously صدر زرداری صاحب اگر ان کو بنا رہا تھا اور اگر ہم صرف اور صرف کرسی کے شوقین ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ہم بنا رہے ہیں تو ہم ہی بن جائیں گے، لیکن ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان میں جو مسائل ہیں، معاشی بحران ہے، جمہوری بحران ہے، خواجہ سطح پہ ہم آئسولیٹڈ ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم سب مل کے اپنے اپنے مورچے سنبھالیں گے، ووٹ کو عزت بھی دلوایا جائے گا، مہنگائی بھی کم ہوگا اور ہم خواجہ سطح پہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے.